نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن کریم کا 27واں پارہ سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 56 میں اللہ رب العزت نے انسان کی پیدائش کا مقصد عبادت بیان فرمایا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ رب العزت نے انسانوں کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اس عبادت والے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کو کچھ ایسے اوقات عطا فرمائے ہیں جن میں عبادت کرنا آسان بھی ہوتا ہے، عبادت کا ماحول بھی ہوتا ہے، اور عبادت کے راستے میں رکاوٹ بننے والی چیزوں کی بھی اللہ رب العزت ان کو بھی ختم فرما دیتے ہیں۔ ان مواقع میں سے ایک اہم موقع رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ یہ عبادات کا مہینہ ہے۔ انسان اگر عبادت کرنا چاہے تو عبادت کا ایک ماحول ہوتا ہے، عبادت کی ایک ترتیب بنی ہوتی ہے اور لوگ عبادات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور عبادت کے راستے میں رکاوٹ بننے والی سب سے بڑی جو طاقت ہے شیطان کی، اسے بھی قید کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے اگر ہم غور کریں تو رمضان المبارک کے مہینے میں مساجد کی آبادی میں عبادت گزاروں کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پورا مہینہ عبادت کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں وہ بھی ہمیں عبادت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان اور اپنے عمل سے، اپنے قول اور اپنے فعل سے رمضان المبارک کی اہمیت آپ نے بیان فرمائی ہے۔ حدیث مبارک صحیح ابن حبان میں ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتے وقت صحابہ کرام کو اس کی اہمیت بیان فرمائی۔ ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، اے لوگو تمہارے پاس ایک ایسا مہینہ آیا ہے جو بڑی عظمت والا اور بڑی برکتوں والا ہے۔ اور اس لمبی حدیث میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے رمضان المبارک میں لوگوں کو عبادات کی طرف متوجہ فرمایا۔ اور اگر عمل کی بات کی جائے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت جو شعب الایمان بیہقی کی 3 جلد صفحہ 310 پر موجود ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل شہر رمضان شد میزرہ ثم لم یات فراشہ حتی ینصرخ۔ فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار فرماتے، آپ کی عبادت کی مقدار بڑھ جایا کرتی تھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام زیادہ سے زیادہ عبادت فرماتے، یہاں تک کہ آپ رات کو آرام بھی نہیں فرماتے، پورا مہینہ آپ عبادت میں گزار دیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح مسلم کی 1 جلد صفحہ 372 پر حدیث مبارک موجود ہے، جس میں آپ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں، آخری عشرے میں آپ کی عبادت مزید بڑھ جایا کرتی تھی۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں گناہ نہیں تھا، معصوم ہونے کے باوجود حضور کا رمضان المبارک میں اتنی کثرت سے عبادت کرنا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا راتوں کو جاگنا، یہ ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ وہ محبوب رب العالمین ہو کر، مقصود کائنات ہو کر، امام الانبیاء ہو کر، سید الاولین والآخرین ہو کر اتنی عبادت فرماتے ہیں، تو ہمیں کتنی زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔
رمضان المبارک کا مہینہ یہ عبادات کا مہینہ ہے، اس میں کثرت کے ساتھ ہمیں عبادات کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ جتنے دن گزر چکے ہیں اس پر جتنی عبادات کی ہیں اللہ کا شکر ادا کریں، کمی کوتاہی رہ گئی ہے اس پر توبہ استغفار کریں، اور یہ جو چند دن گنتی کے باقی ہیں ہم اس میں زیادہ سے زیادہ عبادات کا اہتمام کریں۔ میں چند ایک عبادات کا ذکر کر دیتا ہوں تاکہ ہم ان عبادات کو اپنے معمول بنیں اور ان میں بالکل بھی غفلت نہ کریں۔ رمضان المبارک کی مخصوص عبادات میں دن کی مخصوص عبادت ہے روزہ، جو ہر مسلمان عاقل، بالغ، مقیم اور صحت مند پر فرض اور ضروری ہے۔ رمضان المبارک کا روزہ رکھنا چاہیے اور اس میں غفلت بالکل نہیں کرنی چاہیے، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی وجہ کے رمضان المبارک کے روزے کو نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ اگر کوئی عذر بھی بن جائے تب بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر، مشقت برداشت کر کے رمضان المبارک کے روزے کا اہتمام کریں، یہ ہمارے ذمہ فرض ہے۔ نمبر 2، رمضان المبارک میں رات کی مخصوص عبادت ہے 20 رکعت تراویح۔ مرد حضرات مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز تراویح ادا کریں اور خواتین اپنے گھروں میں نماز تراویح ادا کریں، اس میں غفلت بھی نہ کریں، سستی بھی نہ کریں۔ مکمل 20 رکعت جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین کی سنت ہے، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا عمل ہے، فقہائے اربعہ اور امت کے ایک متواتر عمل ہے 20 رکعت تراویح۔ یہ مکمل نماز تراویح ادا کریں، یہ رمضان المبارک کی ایک خاص عبادت ہے جو رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں نہیں کی جاتی۔ رمضان المبارک میں مخصوص عبادات میں سے ایک عبادت ہے سحری کی، صبح سحری کرنا، سحری کھانا، یہ بھی عبادت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے برکت کا ذریعہ بنایا ہے، برکت کا ذریعہ بتایا ہے کہ اللہ نے اس میں بڑی برکتیں رکھی ہے، تو سحری کھانے کا اہتمام فرمائیں۔ رمضان المبارک کی مخصوص عبادات میں سے آخری عشرے کا اعتکاف جو مسنون ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مرد حضرات مساجد میں اعتکاف فرمائیں اور خواتین اپنے گھروں میں ایک جگہ متعین کر کے وہاں پر اعتکاف کرنے کی کوشش کریں۔ رمضان المبارک کے اندر یہ عبادات تو وہ تھی جو صرف رمضان میں ادا کی جاتی ہیں، اس کے علاوہ دیگر عبادات وہ ہیں جو رمضان میں بھی کی جاتی ہیں، رمضان کے علاوہ بھی کی جاتی ہیں، لیکن رمضان المبارک میں ہمیں بطور خاص ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ان میں نمبر 1، 5 وقت کی نماز۔ مرد حضرات مساجد میں باجماعت نماز ادا کریں، بالخصوص فجر اور مغرب کی نماز، اس میں ہم رمضان میں سستی کر جاتے ہیں۔ فجر چونکہ سحری کی ہوتی ہے اس لیے نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو نماز اکیلے پڑھ کے سو جاتے ہیں، اور مغرب کی نماز میں چونکہ افطاری کی ہوتی ہے اس میں بھی غفلت اور سستی ہو جاتی ہے۔ 5 نمازیں جو فرض ہیں ہمارے ذمے، ان کو ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ نمبر 2، نوافل کا اہتمام کریں فرائض کے بعد، اس میں تہجد ہے، اس میں اشراق ہے، اس میں چاشت ہے، اس میں اوابین ہے، اس میں صلاۃ التسبیح ہے، یہ نوافل عبادات ہیں، ہم ان نوافل کا اہتمام کریں۔ صبح سحری کے لیے ویسے اٹھنا ہے، سحری سے پہلے بھی 2-4 رکعتیں پڑھی جا سکتی ہیں، سحری کرنے کے بعد اذان سے پہلے بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ یہ تہجد کا بہترین وقت ہوتا ہے اور ایک ترتیب بھی بنی ہوتی ہے۔ سحری کے لیے اٹھنا ویسے ہے، بندہ 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائے اور چند ایک رکعت نماز تہجد کی ادا کر لے، جسے احادیث مبارکہ میں فرائض کے بعد سب سے بہترین عبادت کہا گیا ہے، اور قرآن کریم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اشد وطئا و اقوم قیلا، نماز تہجد ایک ایسی نماز ہے جو انسان کے نفس کو دباتی ہے، خواہشات کو ختم کرتی ہے، اور اس وقت جو بندہ اللہ سے مانگنا چاہے تو مانگنے کا بڑا زبردست وقت ہوتا ہے۔ تو نماز تہجد کا اہتمام کریں۔ سورج نکلنے کے تقریباً 15 منٹ بعد نماز اشراق کا اہتمام کریں، اس کے 1-1.5 گھنٹہ بعد نماز چاشت کا اہتمام کریں، مغرب کی نماز کے بعد اوابین کا اہتمام کریں، تو فرائض کے ساتھ ساتھ ہم ان نوافل کا اہتمام کریں۔ نمبر 3، رمضان المبارک کا مہینہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے،
اس مہینے میں کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کریں، کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک ماہ میں سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کا دور فرمایا کرتے تھے۔ حضور جبریل کو سناتے اور جبریل حضور کو سنایا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی اس رمضان المبارک میں کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 4، رمضان المبارک کی نعمت ہو، رمضان المبارک کا روزہ ہو، رمضان المبارک کی تراویح ہو، اعتکاف ہو، سحری ہو، قرآن کریم ہو، یہ جتنی نعمتیں ہیں یہ ہمیں ملی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے۔ آپ کے طفیل ہمیں یہ نعمتیں ملی ہیں، تو رمضان المبارک میں ہمیں کثرت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا چاہیے۔ کثرت کے ساتھ درود شریف کا ہمیں ورد کرتے رہنا چاہیے، اور اس نیت کے ساتھ کہ ہم یہاں پڑھیں گے، ملائکہ ہمارا درود لے کر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کریں گے۔ تو جس پیغمبر کی برکت سے ہمیں یہ نعمتیں ملی، احسان کا تقاضا یہ ہے ہم اس پیغمبر پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، رمضان المبارک میں اس کا بھی اہتمام کریں۔ نمبر 5، رمضان المبارک میں اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ خیرات کریں۔ اللہ نے جتنی توفیق دی ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ اپنے علاقے میں دیکھیں، اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں، اپنے خاندان کو دیکھیں، اور اس کے بعد اپنے علاقے کی مساجد ہیں، مدارس ہیں، ان کی طرف توجہ کریں، اور صدقہ خیرات اصحاب خیر زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں۔ صدقہ خیرات میں رمضان المبارک میں افطاری بھی کرانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ نے توفیق دیو، اپنی حیثیت کے مطابق روزے داروں کا روزہ افطار کرانا یہ رمضان المبارک کی عبادات میں سے اہم ترین عبادتیں ہیں۔ حضور علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو بندہ رمضان المبارک کے مہینے میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کراتا ہے، اللہ قیامت کے دن اسے میرے حوض سے پانی پلوائیں گے، اللہ جام کوثر نصیب فرمائیں گے۔ تو ہمیں اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، صدقہ خیرات کا۔ اسی طرح رمضان المبارک میں حضور علیہ السلام نے جو ہمیں چیزیں بتائی، صحیح ابن حبان کی روایت کے مطابق آپ نے فرمایا 4 چیزیں بڑی کثرت کے ساتھ اس میں ورد کیا کرو۔ نمبر 1 لا الہ الا اللہ، نمبر 2 استغفار استغفر اللہ، نمبر 3 اللہ سے جنت کا سوال کرنا، اور نمبر 4 اللہ سے جہنم سے پناہ مانگنا۔ اس کے لیے ہم روزانہ کم از کم ایک تسبیح یہ پڑھ لیا کریں، لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک اسألک الجنت و اعوذ بک من النار۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ یہ عبادات کا مہینہ ہے، اس میں روزے کا اہتمام کریں، اس میں سحری کا اہتمام کریں، رات کی تراویح کا اہتمام کریں، اللہ توفیق عطا فرمائے آخری عشرے میں اعتکاف کا اہتمام کریں۔ اسی طرح اس مبارک مہینے میں آپ نوافل کا اہتمام کریں، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں، حضور علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کا اہتمام کریں، صدقہ خیرات کا اہتمام کریں، اللہ کی توحید، کلمہ طیبہ، استغفار، اللہ سے جنت کا سوال کرنا، جہنم سے پناہ مانگنا، ان عبادات کا ہم زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ یہ اللہ نے ہمیں عبادات کا مہینہ عطا فرمایا، اسے فضول چیزوں میں ضائع کرنے کی بجائے عبادات میں استعمال کریں، اور زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی کوشش فرمائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت رمضان المبارک کی بہاریں اور رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو ہم اللہ کی عبادات کریں اللہ رب العزت اپنے کرم سے انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں۔ جو کمی کوتاہی رہ جائے اللہ رب العزت اپنی شان کریمی کے ساتھ ہماری ان کمی کوتاہیوں کو معاف فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔